بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حامد متین۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص بجلی سے متاثر ہو جاتا ہے تو کیا اسے مٹی یا ریت میں دبانا چاہیے یا نہیں۔ معاشرے میں ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کرنٹ لگ جائے تو اسے مٹی یا ریت میں دبا دیں تاکہ اس کے جسم میں سے کرنٹ نکل جائے۔ ایک اہم چیز نوٹ کریں کہ جس شخص کو بھی آپ کے پیارے کو کرنٹ لگے اس کو مٹی یا ریت میں دبانے کی بجائے ریسکیو اہلکار کو طلب کریں۔ کسی بھی کرنٹ سے متاثرہ شخص کو مٹی میں دبانا یا ریت میں دبانا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور جو بھی مددگار کرنٹ سے متاثرہ شخص کو بچانے کے لیے آئے اسے دو چیزیں کنفرم کرنی چاہیے: آیا کہ جس شخص کو کرنٹ لگا ہے وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ جیسا کہ ریسکیو 1122 یا اور کسی جو ماہر تجربہ کار ہے اس شخص کی مدد درکار ہوگی۔ سب سے اہم چیز کہ جس شخص کو کرنٹ لگا ہے آپ اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جو مین ذریعہ ہے کرنٹ کا، جس سے کرنٹ اس شخص کو لگا ہے، اس ذریعے کو ختم کریں، یعنی بجلی کی تار کو متاثرہ شخص سے علیحدہ کریں، اور اس صورت میں آپ اس کی مدد کریں، وگرنہ آپ کو بھی حادثہ درپیش ہو سکتا ہے۔ مین سوئچ بجلی کا بند کرنے کے بعد اور بجلی کے تار کو متاثرہ شخص سے ہٹانے کے بعد آپ اس چیز کا تعین کرنا ہوگا کہ آیا کہ جو کرنٹ سے متاثرہ شخص ہے وہ ہوش میں ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص ہوش میں ہے، آپ اس شخص کو اس کے نام سے پکاریں یا اس کے کندھے پر تھپکی دیں۔ اگر کرنٹ سے متاثرہ شخص آپ کو بول کر یا اشارے سے اگر آپ کو جواب دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متاثرہ شخص ہوش میں ہے۔ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، رسپونڈ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متاثرہ شخص بے ہوش ہے۔ کرنٹ سے متاثرہ شخص کی نبض اور سانس کو دیکھیں۔ اگر اس کے سینے کی اوپر نیچے حرکت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہوش میں ہے۔ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص کی نبض بھی پراپر چل رہی ہو اور اس کی جو سانس ہے وہ بھی صحیح سے چل رہی ہو، اور سانس کی جو نالی ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو، اور کوشش کریں جو کرنٹ سے متاثرہ شخص ہے وہ اس کو کروٹ دلوا دیں تاکہ اس کے معدے میں جو موجود مواد ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں جا کر سانس کی نالی کو بلاک نہ کر دے۔ اس سلسلے میں آپ اس کو دائیں طرف کروٹ دلوا دیں تاکہ اس کا جو ہے منہ، اگر معدے سے کوئی مواد آتا ہے تو اس کی سانس کی نالی میں نہ جائے، وہ منہ کے راستے باہر نکل جائے اور سانس کی جو نالی ہے اس میں کسی قسم کی بلاکیج نہ آئے۔ ایک اور اہم چیز کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کھانے یا پینے کے لیے کچھ دیا جائے، اور اگر کوئی مریض جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے تو اس کو دیا گیا پانی یا کوئی کھانا اس کی سانس کی نالی کو بلاک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا احتیاط کریں، کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر کھائے پیے، ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح نماز فجر سے لے کر مغرب تک ہم بغیر کھائے پیے نکال سکتے ہیں، تو جس شخص کو کرنٹ لگتا ہے اس کو اگر کھانے یا پینے کے لیے کچھ آپ نہیں بھی دیں گے تو وہ اس کی اموات نہیں ہوگی۔ کرنٹ سے متاثرہ شخص کے لیے جو مددگار ہے اس کو چاہیے کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص کے پاؤں کو نیچے تکیہ رکھ کے یا کسی اور طریقے سے اس کے پاؤں کو باقی جسم سے تھوڑا سا اونچا کر دیں، جس کی وجہ سے اس کی جو خون کی گردش ہے وہ دماغ کی طرف زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص کی نہ نبض چل رہی ہے، نہ اس کو سانس آ رہا ہے، نہ وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، مطلب آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا جب آپ اس کو اس کے نام سے بلاتے ہیں یا اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں، تو آپ کو آگے سے کوئی جواب نہیں موصول ہوتا، تو اس صورت میں متاثرہ شخص بے ہوش کنفرم ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ متاثرہ شخص کی نہ نبض چل رہی ہے اور اس کی سانس بھی بند ہے تو اس صورت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی سانس بحال ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو فوراً CPR یعنی کارڈیک پلمونری ریسیسیٹیشن
کا عمل شروع کرنا چاہیے، جس میں مددگار، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، مریض کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈال کر اس کی دل کی دھڑکن اور اس کے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کے منہ میں سانس دیتا ہے، جس سے متاثرہ شخص ہوش میں آ سکتا ہے۔ تصویر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CPR ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کرنٹ سے متاثرہ شخص کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ کرنٹ سے متاثرہ شخص کو کمبل یا چادر وغیرہ سے لپیٹ دیں تاکہ اس کے جسم کا درجہ حرارت بحال رہے۔ اگر ہم کرنٹ سے متاثرہ شخص کو ریت یا مٹی میں دبائیں گے تو اس کی وجہ سے متاثرہ شخص کی دل کی دھڑکن یا اس کے سانس بند ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مزید مشوروں اور رہنمائی کے لیے آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔